لیجسلیٹو فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ سنہ نے لاز بنانے میں کیسے ہیلپ کی، اس کو ہم لیجسلیٹو فنکشن کہتے ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ جو اسکالرز ہیں، جن کے پاس اسلام کی بڑی اچھی نالج ہوتی ہے، ان کو اسکالرز کہتے ہیں. فرسٹ look into the Quran for a ruling. If they do not find it, they check the Sunnah. یعنی کہ پہلے تو جو اسکالرز ہیں سب سے پہلے قرآن سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کوئی بھی اسکالر ہوگا اسلام والا، کوئی بھی اسلامک اسکالر ہوگا، وہ ڈائریکٹ باقی سورسز پہ نہیں جائے گا، وہ سب سے پہلے قرآن سے ہی مدد لے گا. جہاں پہ ان کو لگا کہ قرآن مدد نہیں کر پا رہا، یعنی کہ قرآن سے ان کو چیزیں نہیں مل رہی، سمجھ نہیں لگ رہی، تو وہ سننا اور باقی کے سورسز پہ جائیں گے. یہ ہر جگہ یہی بات لکھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے اس میں. یعنی کہ جتنے بھی سورسز اب آئیں گی، یہ تو ابھی تک میں نے اسی سورس تک پہنچی ہوں، باقی کی جو سورسز ہیں ان میں بھی اسی طرح سٹارٹنگ ہوگی کہ جہاں پہ قرآن میں چیز نہ ملے وہاں پہ پھر ہم دوسرے سورسز پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی بات یہاں پہ لکھیے کہ جہاں پہ اسکالرس کو قرآن میں کچھ نہ ملے، کوئی چیز سمجھ نہ آئے، تب ہی وہ سنہ کی طرف جائیں گے اور سنہ سے چیکنگ کریں گے کہ قرآن میں اس چیز کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بولی، کیا چیز کی. ٹھیک ہے، not all sunnah is law. It must have legal content and the purpose of making or explaining a law. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سنہ ہے، جتنا بھی سنہ موجود ہے وہ مکمل طور پر سارا کا سارا لا نہیں ہے، کچھ پوائنٹس لا ہو سکتے ہیں. یہاں پہ آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ سنہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں جو ہے لا کے مطابق بولی ہوں گی، وہیں پہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو لا کے مطابق نہیں ہیں، عام زندگی کے الفاظ، عام زندگی کے باتیں بتائی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو سب کچھ سنہ کے اندر لا نہیں ہوگا، کچھ پوائنٹس ایسے ہوں گے جس میں لا کے مطابق باتیں ہوں گی. جیسے ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ جب آپ چوری کرتے ہیں، کوئی انسان جب چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہ لا بن گیا تھا بعد میں، کیونکہ اوبویسلی جو بھی انسان فیوچر میں چوری کرے گا اس کو ڈر لگا رہے گا کہ اگر میں کروں گا تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسانوں کو بتایا تھا. تو انسان اوبویسلی جب اس پہ عمل کریں گے تو پھر وہ بھی یہی کریں گے کہ جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو اس طرح سے کچھ سنا جو ہے لا بن گیا، کچھ نہیں بنا. کچھ کو کہہ لیں گے نارمل زندگی میں یوز کرتے تھے سنا کو، اور کچھ سنا کو ہم لاس کے لیے یوز کرتے تھے. تو یہ بات آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ سنا تبھی لا بنتا ہے جب اس کے اندر لا جیسی کچھ پوائنٹس موجود ہوں. ٹھیک ہے، جب لگے کہ یہ چیز لا میں کام آ سکے تب ہی وہ سنا لا بن سکتا ہے یا اس کو لا میں یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اوریجنل لا میکنگ ہیڈنگ دینی، اس میں لکھنا ہے if a rule is not in the Quran and the Prophet peace be upon him makes a decision it becomes a law. یہاں پہ یہ بات بھی آپ نے بتانی ہے کہ قرآن کے اندر اگر کسی بات کے اوپر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی موجود، ٹھیک ہے، تو اس سچویشن پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیسیجن دیا ہو اپنے زمانے میں، یعنی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے ان کے اگر فیصلے دیے ہوں، یعنی کہ کوئی بھی انسان اگر آتا تھا ان کے پاس مدد لینے کے لیے یا کیسز اپنے کیس سالو کرنے کے لیے، تو جب وہ ڈیسیجن دیتے تھے اگر وہ قرآن میں موجود نہ ہو اور قرآن کی مدد کے بغیر جب وہ ڈیسیجن دیتے تھے تو ان ڈیسیجنز کو بعد میں لا بنا دیا جاتا تھا. جیسے ہم نے پریزیڈنٹس کے بارے میں جانا، یعنی کہ پریزیڈنٹ ہم سب نے پڑھا تھا کہ جب جج کو کوئی ڈیسیجن لاز میں نہ ملے تو وہ خود سے ڈیسیجن دیتا ہے. کیسے دیتا ہے کہ وہ کسٹم سے ہیلپ لیتا ہے، جتنے بھی لاز ان سے مدد لیتا ہے اور اپنے دماغ کو یوز کر کے اس کیس کو سالو کرتا ہے. ویسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز لا سے قرآن پاک سے نہ ملے تو وہ خود سے اپنے نالج سے، اپنے علم سے اور اللہ کی مدد سے اس بندے کا جو کیس ہے وہ سالو کرتے تھے، اور پھر وہ جو کیس ہے اسی کو ہی بعد میں لا بنا دیا جاتا تھا، اسلامک لا بنا دیا جاتا تھا. یہ باتیں بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں.